تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی کتنے مہینوں میں اپنے اگلے جانشین کا، اپنے اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے، اور یہ یقیناً ایک پیچیدہ عمل ہونے والا ہے۔ سمیرہ، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ کرن، کیا یہ واقعہ عالمی سطح پر ڈیٹیرنس تھیوری کو کمزور کرے گا؟ کیونکہ اگر سپریم قیادت بھی محفوظ نہ رہے تو روایتی روک تھام کا تصور کیسے برقرار رہے گا؟ درست ہے، ریسنٹلی جب ہم نے وینیزویلا کی سچویشن دیکھی تھی تو اس وقت بھی ہم ماضی میں یہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کب کب امریکہ کی طرف سے ایسے ممالک پر جب کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو ان کو یہ کہہ کر وہاں پر حملہ ہوا کہ عوام کے جو معاملات ہیں یا مملکت کے اب جو معاملات ہیں وہ امریکہ چلائے گا۔ تو اس میں کئی سارے ممالک ایسے ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں جہاں پر اٹیکس کیے گئے، اور آج 20 سال گزر جانے کے باوجود وہاں کے عوام انہی حالتوں میں ہیں جس طرح سے اٹیکس کے بعد انہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس میں لیبیا بھی آ جاتا ہے، ابھی ہم وینیزویلا کو تازہ دیکھ رہے ہیں، پھر اب ایران کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جس وقت 2025 جون میں اٹیک کیا گیا تھا، اور اب یہ دوسرا جب حملہ کیا گیا جس میں یو ایس اے اینڈ اسرائیل جو اپنا ہدف حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس خبر کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سچویشن اب مشکل جائے گی، اور وہ جو ڈیٹرنس کی آپ نے بات کی وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس پر اٹھ جائے گا۔ البتہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے جس پہ بڑی امپورٹنٹ بات جو اس کا پورا پیٹرن ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ سمیرہ بتا رہی تھی، تو اس میں جو مزید افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ تمام لوگ جو کیونکہ ایران میں سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے، اس کی سیاسی سماجی حیثیت بھی اور پھر اس کی فقہی حیثیت بھی، یعنی جو اسلامی فقہی مجتہد ہونا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی نام جو سوٹ کرتے تھے کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد کون لوگ وہ نام ہو سکتے تھے، تو اس میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ اس میں سے کئی ایسے نام ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، یعنی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے ابھی سمیرہ نے بات کی، آج سب سے پہلے انہی کے حوالے سے اس بات کی تصدیق ہوئی تھی۔ ابراہیم رئیسی وہ بھی اسی لسٹ میں آتے تھے، کیونکہ ان کا بھی اگر آپ تجربے کے حوالے سے بات کریں یا ان کی دینداری کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی اس طرح کی لسٹ میں آتے تھے، اور انہیں پہلے بھی ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ علی رضا عرافی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، صادق لاریجانی وہ بھی اس طرح کی لسٹ میں آتے تھے۔ تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو اس لسٹ میں آتے تھے کہ ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے، جانشینی کس کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اس میں سے کئی ایسے نام ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، بلکہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ان کو مارا جا چکا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے اس وقت ایران کا پورا اس وقت سچویشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بارہا میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ایران اب کیا ڈیسیجن لیتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے، اور ایران کے سامنے اس وقت کئی سارے محاذ ہوں گے۔ ایک طرف یہ محاذ ہوگا کہ فوری طور پر سپریم لیڈر، فوری طور پر قیادت جو ملک کو بری طور پر دیکھ رہی ہوگی، دوسری طرف ایران نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے بڑھیں گے، کیا وہ اسی لیگیسی کو فالو کر رہے ہوں گے جو آج صبح تک ہم سن رہے تھے، آج ہم دیکھ رہے تھے کہ کلیئرلی ایران نے بتا دیا تھا کہ ہم فل فلیج جنگ کی طرف ہیں، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم اکیلے لڑیں گے، تنہا لڑیں گے، لیکن ہم فل فلیج لڑیں گے۔ تو کیا ایران اسی لیگیسی کو آگے بڑھائے گا یا پھر اب ایران رک جائے گا؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب جب اتنی بڑی خبر ہمارے پاس ایران سے آ گئی ہے تو وہ ممالک کے جہاں پر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، وہاں پر جو امریکی بیس موجود تھے ان کو اٹیک کیا، اور آج ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف ممالک میں دھماکے سنے جا رہے ہیں، مختلف ممالک میں بلڈنگز کو ہٹ کیا جا رہا ہے، مختلف ممالک میں ایئرپورٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اب ان کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا جائے گا، ان کی طرف سے ری ایکشن آئے گا، یا پھر اتنی بڑی خبر سننے کے بعد، اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد کہ آپ کسی ملک کے سپریم لیڈر کو، سب سے طاقتور عہدے کو ہی آپ ایلیمینیٹ کر دیں، جن کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر سمیرہ بتا سکتی ہیں، جس طرح سے پہلے بھی بتا رہی تھی کہ جب اس طرح کی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ سوال ہی ہمیشہ رہتا ہے کہ آیا اس شخصیت سے ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ سیکیورٹی پروٹوکالز ہوتے ہیں، ایسی شخصیت کو ختم کر دینا، ایسی شخصیت کو شہید کر دینا، اس کے بعد کیا جو دیگر ممالک ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ تو اگلے 72 آورز اس پورے خطے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی
ٹھیک کرن، بڑی تفصیلاً آپ نے بات کی اور بہت بنیادی نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اب ایران کا یہ ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسی لیگیسی کو فالو کریں گے جو آج صبح تک وہ کر رہے تھے، جو آیت اللہ خامنائی کی لیگیسی تھی، یا پھر اب کچھ حالات تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، کچھ اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں، چونکہ آپ ہمیں بڑی کلیئر اطلاعات دے رہی ہیں، آپ ایرانی سفارت خانے سے بھی رابطے میں ہیں، کچھ پتہ چل پایا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی تو تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاسداران انقلاب کے بھی چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بڑی خبر اور بھی آ رہی ہے، اپنے ناظرین کو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ اہم خبر، بڑی خبر جو کہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان جو ہے وہ فواز ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالکل، بہت بڑی خبر کہ آیت اللہ خامنائی کا جانشین کون ہوگا، یہ ایک بڑا بنیادی سوال تھا، اہم سوال تھا، اور اب اس سوال کا جواب سامنے آ رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ہیں علی لاریجانی، ان کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ تو علی لاریجانی کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ آیت اللہ خامنائی، ان کی شہادت ہو گئی ہے، اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب ان کا جانشین کون ہوگا، جانشین ان کا مقرر ہونا تھا، اور ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا، سمیرہ نے بھی ہمیں بتایا کہ کیا ان کا طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو نام سامنے آیا ہے علی لاریجانی، جو قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں، ان کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ ابھی تو یہ امکان ہے، حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ علی لاریجانی ان کے جانشین ہوتے ہیں، لیکن غالب امکان یہی ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی جو قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں، ان کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جانشین سامنے آئے گا، تو اب نام سامنے آ رہا ہے، امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی ممکنہ طور پر آیت اللہ خامنائی کے جانشین ہوں گے۔ ان کی پروفائل کے بارے میں بتائیے گا، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ تھے؟ جی فواد، اپنا سوال اگر پلیز دہرائیے۔ میں علی لاریجانی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، سمیرہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں علی لاریجانی، ان کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جانشین کے بارے میں، یعنی علی لاریجانی کے بارے میں آپ ہمیں کچھ اطلاعات دے سکیں، کتنے عرصے سے یہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی بالکل، علی لاریجانی ابھی ریسنٹلی پاکستان کے دورے پر بھی آئے تھے اور بہت اہم ملاقاتیں ان کی رہی ہیں پاکستان کی سول ملٹری قیادت کے ساتھ، اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ایران نے خود انٹرسٹ ظاہر کیا کہ پاکستان اور ایران کے مابین بائیلیٹرل، یعنی کسی اور ملک کی مداخلت کے بغیر ایک بائیلیٹرل، ایک دو طرفہ جو ہے وہ ایک مضبوط انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام بنایا جائے۔ علی لاریجانی ایران کے سینئر سیاسی رہنما ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، طویل عرصے تک ملک کی اعلیٰ سیاسی اور سیکیورٹی پالیسیز میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، خصوصاً سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس کو SNSC بھی کہا جاتا ہے، اس کے سربراہ ہیں، سابق پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی ہیں، اور ایک مرکزی انٹرلوکیٹر کے طور پر بھی ایران میں جانے جاتے ہیں۔ یہ 1958 کو نجف عراق میں ایک مذہبی اور